موت کے بعد آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر روح کو موت آنی ہے یا ہر ذی روح نے موت کے ہاتھوں ختم ہو جانا ہے؟ آخر یہ ذائقے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ سائنس کے مطابق ہر انسان کے چکھنے کی حس مختلف اور الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اس کا ذائقہ اسے برا ہی لگے گا۔ دراصل چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ بھی اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہی وہ مشکل گھڑی ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ شاید ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال سے ترتیب پا کر ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ابھی ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے اعمال اور معاملات ایسے درست کر لیں کہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو میٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو میٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ اگر موت کا ذائقہ اچھا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زندگی کا ذائقہ بہتر بناؤ، کیونکہ جہاں خدا نے موت کا ذائقہ بنایا ہے تو زندہ رہنے کا ذائقہ بھی ضرور بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا ذائقہ ہی دراصل ہماری موت کا ذائقہ ہے، جسے ہم نے خود اپنے اعمال اور معاملات سے ترتیب دینا ہے۔ ابا جی کہتے تھے، ذائقے کا مطلب دراصل محسوس کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لذت، مزے یا سواد یا لذت کو جس کا احساس زبان سے حاصل ہو یا ذہن سے ہی کیوں نہ ملے۔ بنیادی طور پر ذائقے دو ہی تصور کیے جاتے ہیں، یعنی میٹھا اور کڑوا۔ ذائقہ ایک مستقل کیفیت کا نام تو ہے، مگر اس کا وجود مستقل نہیں رہتا۔ جیسے ایک مشروب پی لیں تو اس کا ذائقہ کچھ دیر تو رہتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ذائقے والی کیفیت کم ہو کر ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسرا ذائقہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن تلخ اور کڑوا ذائقہ کبھی نہیں بھولتا، جبکہ اچھا اور میٹھا یا دل کو بھانے والا ذائقہ اکثر یاد نہیں رہتا۔ کہتے ہیں موت انسانی زندگی کا سب سے مشکل اور سخت وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کو یہ ذائقہ چکھنا ہے، گویا اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہی ہے۔ میرے استاد شاہ محمد مرحوم فرماتے تھے کہ زندگی اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کا لاکھ شکر کریں ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اصل ذائقہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اسے اپنے رب کے حکم اور ہدایت کے مطابق بسر کریں۔ اپنی زندگی کی مشکلات اور تلخیاں دور کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی میں شامل دکھوں اور تکالیف کو دور کر کے ہی اپنی زندگی کا سواد یا ذائقہ ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے دوسروں کے دکھ بانٹنے پڑتے ہیں۔ صرف اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی زندگی کا اصل لطف ہی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا لطف لینے کے لیے دوسروں میں خوشیاں بانٹنا ہی انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں کی زندگی اور موت کا ذائقہ تلخ ہی ہوتا ہے، اسی لیے موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہی آخری ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کی لذت کو بھی اپنے دکھ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، موت کا ذائقہ تو ہر نفس چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کم کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی 7 بڑی سچائیوں کا شربت ہے۔ پہلی سچائی اللہ ہے۔ آپ جب تک اللہ پر پختہ ایمان نہیں لاتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ دوسری سچائی نعمت ہے۔ آپ جب تک زندگی کو نعمت نہیں سمجھتے، آپ زندگی کے ذائقے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری سچائی محبت ہے۔ آپ جب تک دوسروں سے مذہب، نسل، زبان اور طبقے سے بالاتر ہو کر محبت نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ چوتھی سچائی درگزر ہے۔ آپ جب تک دل بڑا نہیں کرتے،
آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا نہیں سیکھتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ پانچویں سچائی بے پرواہی ہے۔ آپ جب تک موت، رزق اور سٹیٹس سے بے پرواہ نہیں ہوتے، زندگی کا ذائقہ اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آتا۔ چھٹی سچائی علم ہے۔ آپ جب تک علم کی تلاش میں اپنی ایڑیاں زخمی نہیں کر لیتے، آپ کو زندگی کا ذائقہ نہیں مل سکتا۔ ساتویں سچائی صبر ہے۔ آپ جب تک صبر نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے سے محروم رہتے ہیں، اور یہ سچائیاں آپس میں ملتی ہیں تو زندگی کا شربت بنتا ہے، اور آپ جب تک یہ شربت نہیں پیتے، زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ زندگی کے ذائقے کی طرح ہی بے شک اللہ نے انسانی موت میں ذائقہ رکھا ہے۔ اب وہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا، اس کا دار و مدار انسانی اعمال اور اس کے معاملات پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں عبادات میں تو معافی ہو سکتی ہے مگر معاملات کی معافی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے سے انسان کا اپنا راستہ خود بخود ہموار اور آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہماری توبہ سنی جا رہی ہے۔ نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی میں وہ لمحہ آ جائے جہاں اعمال اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور موت کا ذائقہ چکھنے کا لمحہ آ پہنچے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، توبہ کا راستہ اختیار کرو۔ یہ راستہ اور موقع آخری سانس تک خدا کی سب سے بڑی نعمت کے طور پر موجود رہتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ہر روز موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں؟ نہ جانے کب ہمارے اعمال اور معاملات کا رجسٹر بند ہو سکتا ہے، اور موت کا ذائقہ انسان کے لیے آخری ذائقہ ہے جسے چکھتے ہی توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جس نے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی زندگی میں ہی درست کر لیا تو گویا اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا۔ بے شک وہ صحیح معنوں میں زندگی اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ کہتے ہیں موت حکم الہی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے، حکم ملنے پر پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتی اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہدف کو لے کر بارگاہ الہی میں پیش کر دیتی ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو اپنے سامنے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ناقابل یقین حد تک تکلیف میں دم نکلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے اپنوں اور قریبی لوگوں کو ان کی آخری مشکل آسان کرنے کی دعائیں کرتے بھی دیکھا ہے۔ لیکن بعض اموات تو ایسی ہوتی ہیں کہ گویا ابھی تو تھے اور ابھی نہیں رہے۔ میں نے ایک بزرگ کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا جو اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھے تھے، اچانک کہنے لگے ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ۔ وہ آ گئے ہیں اور پھر وعلیکم السلام کہا اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ ایک شخص ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے والد بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں اپنے نوکر اللہ والے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے کہ دروازے پر بیل بجی۔ ملازم سے بولے دیکھو لگتا ہے پوسٹ مین آ گیا ہے۔ وہ واقعی پوسٹ مین ہی تھا جو ان کی آخری پینشن لے کر آیا تھا۔ بڑے اطمینان سے پینشن وصول کی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں تمہارا ہی منتظر تھا، اب زیادہ دیر تمہیں یہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ پوسٹ مین کہنے لگا خان صاحب کیسی بات کرتے ہیں جناب، اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، میرے لیے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اس بہانے آپ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ملازم اللہ والا چائے لے کر آ گیا، اسے کہا کہ میری چائے رکھ دو، ٹھنڈی ہونے دو، تم باہر جا کر چائے پی لو۔ وہ چائے پی کر لوٹا تو ان کی چائے ابھی بھی گرم تھی لیکن روح پرواز کر چکی تھی۔ لگتا یوں تھا کہ نیند آ گئی ہے اور وہ سو رہے ہیں۔ آخری پینشن ملنی تھی سو ملی مگر رزق ختم ہو چکا تھا، اس لیے چائے نہ پی سکے اور موت کا ذائقہ نصیب ہو گیا۔ بے شک فرشتے سلام انہیں ہی پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو خوش کر دیا اور جن کے دینی اور دنیاوی معاملات درست رہے ہوں، انسانیت کی خدمت کو عبادت اور رضائے الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوں۔ یقیناً موت کے اس ذائقے کی مٹھاس وہی محسوس کرتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں مٹھاس بھرتے ہوں۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، موت اٹل ہے جس سے فرار ممکن نہیں، تو رخصت سفر تیار رکھیے، پتہ نہیں کب کہاں اور کیسے بلاوا آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والی فصل کسانوں کو خشک کر دیتی ہے۔
پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندہ کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا و مافیہ سے افضل ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اتنا سا برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنے ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھے، پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین فرمائی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا مانگے، کیونکہ فرشتہ میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتہ یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا، اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون صحابہ اکرام میں سے تھے۔ دنیا کی بے سواتی کی وجہ سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں امت کی توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ سوائے 3 چیزوں کے کوئی اس کا مال نہیں ہے۔ نمبر 1، جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ نمبر 2، جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ نمبر 3، اور جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ وارثوں کو جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جاتی۔
انسان کی حرص کو پیٹ کے سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر لو اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے، اس سے صرف اتنا ہی شغف اور تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہے۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنے اس زمانے کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت و طاعت کی انجام دہی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت طاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں دینی و دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ نمبر 3، فکر و افلاس سے پہلے تمنگرے اور خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو، اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ نمبر 4، مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت زبان سے ایسی بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑ گڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑ گڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔